नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हुकूमत की नई इंफॉर्मेशन टीम ने, जिसमें मिनिस्टर जनाब शिबली फराज साहब भी हैं इंफॉर्मेशन के, और जो SAPM है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इंफॉर्मेशन जनाब जनरल आसिम बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात भी की। अब ये देखना है कि ये इंफॉर्मेशन टीम जो है ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत और मीडिया के दरमियान एंगेजमेंट को किस तरह से बेहतर करती है। बिकॉज इस नई टीम के लाने में जो असम्पशन है, जो इसमें ख्याल है, वो ख्याल यही है कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमतें उनकी परफॉर्मेंस तो ठीक है, उनकी अचीवमेंट तो ठीक है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट जो है आवाम के सामने या मीडिया के सामने बेहतर तौर पे नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही ये नई इंफॉर्मेशन टीम आई है, इन प्लेस हुई है, इसके साथ ही अपोजिशन को ये धड़का लग गया है कि हुकूमत शायद 18वीं तरमीम को अंडू करने की या उसमें अमेंडमेंट और तरमीम लाने की कोशिश कर रही है। इन खदशात को, ये खदशात तो चलते रहे, गुज़िश्ता कई माह से ये खदशात चलते रहे, जिस पे बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अब से चंद महीने पहले खासा उन्होंने इस पर शोर भी मचाया था, उन्होंने इस पर खासी बात भी की थी, फिर ये बात दफन हो गई थी। लेकिन अब जब असद उमर साहब ने, जो कि मिनिस्टर हैं प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में असद उमर साहब ने जब ये कहा कि 18th अमेंडमेंट के अंदर मसले हैं, उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि 18th अमेंडमेंट को हुकूमत रिपील करने का, ख़त्म करने का तो नहीं सोच रही, लेकिन ये एक हकीकत है कि 18th अमेंडमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे सूबे जिस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं उसे देखने की ज़रूरत है। सूबों को और सेंटर को, हुकूमत को और अपोजिशन को बाहमी बैठ के इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि सूबे जो हैं वो हर वक्त मदद के लिए वफाक की तरफ ना देखते रहें। ये वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके दरमियान अब से चंद घंटे पहले, गालिबन 1 के 2 घंटे पहले, जब चौधरी बरादरान यानी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने जब ये कहा कि हम 18वीं तरमीम की ख़ात्मे की हमायत करते हैं, तो अपोजिशन की फ़िक्र में यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। 18th अमेंडमेंट में खराबियाँ हैं क्या, सेंटर को शिकायत है क्या, सेंटर के खर्चात हैं क्या, गुज़िश्ता 12 बरस में या 11 बरस में 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से किस किस्म के मसले पैदा हुए हैं, कहीं एजुकेशन में, कहीं हेल्थ में, कहीं जो फाइनेंस की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो सब चीज़ों पे बात करने का, और फिर सूबों के खदशात क्या है, फ़िक्र क्या है सिंध को ख़ास करके, वो भी बात करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि इस पे बात हो। मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा, एक हाई पावर्ड, मेरे साथ एक बहुत ही रिसोर्सफुल पैनल मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, मुझे वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप से। वेरी वार्म वेलकम टू अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब के साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो कि ना सिर्फ सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, फैसलाबाद से DS ने ज्वाइन करे, बल्कि पंजाब के एक्स लॉ मिनिस्टर हैं, पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, मुश्किलात में भी बहुत रहे हैं, बहुत अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू राना सनाउल्लाह साहब। और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब, जो कि 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर यहीं का मैं आगाज़ करूँ, अली मोहम्मद खान साहब, 18वीं तरमीम से अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि सेंटर को खदशात, सेंटर को कुछ कंसर्न ज़रूर हैं, और ये खाली PTI की गवर्नमेंट ही नहीं है। PTI की गवर्नमेंट से पहले भी, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, उससे पहले खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स से, फेडरल सेक्रेटरी से हम ये सुनते ज़रूर थे कि सेंटर को बहुत से कंसर्न हो गए हैं, जिस तरह से 18th अमेंडमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है। आप मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, क्या बताएंगे हमें, क्या खदशात हैं सेंटर के, क्या कंसर्न हैं 18th अमेंडमेंट्स? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मुईद पीरज़ादा साहब, 18th अमेंडमेंट जो है ये पाकिस्तान के कुछ जो इंतहाई यादगार अमेंडमेंट्स हैं, या इवन लॉ मेकिंग का एक बहुत बड़ा इसकी तारीख भी है, बड़ा ही लैंडमार्क लॉ भी था, और इसके बेशुमार फवाइद भी आए, कुछ सफम भी हैं। लेकिन पहली बात मैं पोजीशन वाक़ कि अगर हमारे कुछ सीनियर रहनुमाओं ने इस पर बात की है, तो अभी कैबिनेट में इस पे कोई फुल फ्लैश डिस्कशन नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है कि सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, खासकर शाह महमूद कुरैशी साहब का तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बड़ा एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ असद उमर साहब जो हैं एक स्टॉलवर्ट है हमारी जमात के। तो मैं अगर कोई बात करूंगा तो ये मेरी ज़ाती राय होगी, क्योंकि अभी पार्टी ने इस पे कोई इंटरनल इस तरह की कोई डिबेट पार्लिमानी पार्टी में या कैबिनेट में इस पे कोई एक्सटेंसिव डिस्कशन नहीं हुई।
انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے 18 امینڈمنٹ جہاں بہت بڑا فائدہ دیتی ہے صوبوں کو, وہ ان کو صوبائی خود مختاری کی طرف لے کے گئی, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں بڑا امپاور کیا اور بڑا انہوں نے اس سے فائدے بھی اٹھائے. جیسے میں اپنی بھی ایگزامپل دوں گا, جو ہماری پختونخوا میں پچھلے 5 سال جب حکومت کی, تو اگر کسی چیز پہ تحریک انصاف نے آ کے پھر ہم نے ووٹ بھی لیے اور پختونخوا میں پختونوں نے صوبے نے ہمیں دوبارہ الیکٹ کیا, تو اس میں 2-3 بڑی چیزیں تھیں. ایک اس میں ایجوکیشن تھی جو صوبائی ہو گیا, اور ایجوکیشن میں بڑا پرفارم کیا ہماری صوبائی حکومت نے. اس وقت وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر محمد آصف خان صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا. ہیلتھ میں ہم نے شہرام صاحب نے, اور اس سے پہلے یوسف زئی صاحب نے, شوکت یوسف زئی بڑا اچھا پرفارم کیا, تو وہ ہمیں ایک ایج ملا اس کا. لیکن میں نے یہ بھی چیز دیکھی ہے, میں پچھلے 5 سال اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا جب اپوزیشن میں تھا. اب جب پارلیمانی امور میں ہوں تو میں مختلف لا میکنگ کا نزدیک دیکھ رہا ہوں. تو ایک طرف ریسٹرکٹ ہو گئی ہے سینٹر کی بھی بہت سی چیزوں میں پاور. فار ایگزامپل آپ لا میکنگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کرمنل ایشو پہ, کسی بھی سول لا میں کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ اسلام آباد کے حد تک تو کر سکتے ہیں. کوئی ہیلتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرف سے جو وزیر اعظم کا یا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اورا ہوتا ہے, جو ایک کچھ چیزوں میں ایک فیڈریشن کی ایک توانائی چاہیے ہوتی ہے, اس میں کافی کمی ہے. لیکن میں یہ بات کر لوں, کل میں نے حمید صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی, آپ کے پروگرام میں بھی کر لوں, آئین جو ہے وہ سپرا لا ہے اور امینڈمنٹس اس میں ہوتی رہتی ہیں. 18ویں ترمیم آئین میں امینڈمنٹ ہے, تو اگر آئین میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو 18ویں ترمیم میں بھی اس کی بہتری کی کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, بشرطے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور تمام جو ڈیموکریٹک فورسز تمام ایک مشترکہ رائے کے ذریعے ہو, جس سے صوبائی خود مختاری جو ہے اس پہ کمی بھی نہ آئے. لیکن فیڈریشن کی جو طاقت بہت سی چیزوں میں کم ہوئی ہے. بالکل صحیح. اب میرے ساتھ رکیں, میں کیونکہ میرے ساتھ رکیں, بعد میں بریک آ جائے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ قمر زمان کائرہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا میں لے لوں. قمر زمان کائرہ صاحب, آپ پاکستان کے 2 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہے, آپ غالباً اس وقت بھی انفارمیشن منسٹر تھے جب 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ نے اس وقت پاس کیا. ایک الزام تو یہ بھی ہے کہ 18th امینڈمنٹ جب پاس ہوئی تو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو ایک سلیکٹ کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی, وہ پریگننٹ ہو گئی 9 مہینے کے لیے, اس نے چھپا کے رکھا. اس پہ کوئی قوم میں ایک قومی لیول پہ, نیشنل لیول کے اوپر اس پہ کوئی ڈیبیٹ میڈیا میں ہوئی نہیں. یہ بات اچانک آئی, اس کو اچانک ٹیبل کیا گیا, چند منٹ میں اس کو پاس کروا لیا گیا. یہی وجہ ہے, اگر اس وقت اس پہ ڈیبیٹ ہوتی, اس کو اتنا چھپا کے پاس نہ کیا جاتا, تو شاید اس میں اتنے سخن جو ہیں وہ نہ ہوتے. امید صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں نے کہا آپ ہی تھے اس وقت انفارمیشن منسٹر. جی امید صاحب, گزارش یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم پاس کی گئی تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ پچھلی کئی گورنمنٹوں نے, خاص طور پہ جو آمریت کے ادوار تھے اور وہ عدلیہ کی آشیرواد سے, اس پہ آئین کو بالکل ایک پارلیمانی کی بجائے ایک صدارتی آئین بنا کے رکھ دیا گیا تھا, اور اس میں ایک مضبوط وفاق کی باتیں کی گئی تھی, کیونکہ مارشل لا آمریت رہی, اور مارشل لا جو ہوتے ہیں سینٹسٹ ہوتے ہیں, مضبوط مرکز کی حامل باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر کیونکہ بڑے طویل عرصے تک آمریت رہی اور وہی ادارے بڑے انفلوئنس میں رہے, بہت ساری پولیٹیکل گورنمنٹیں بھی ایسی آئیں جو ان کے سامنے بے بس ہوئی, ہماری ایجنسیز کا بھی رول رہا. تو اس جو انٹرونشن تھی سیاست کے اندر, یہ مداخلت تھی یا ان کا جو اثر و رسوخ تھا, اس نے پاکستان میں ایک وفاقی نظام کی بجائے ایک مضبوط مرکز کی بات ہمیشہ کی. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے کوشش کی, کیونکہ اس وقت بھی بہت زیادہ اس کے خلاف بھی باتیں تھیں, بہت سیبوٹاج ہونے کا بھی بہت خدشہ تھا, اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی لیجسلیشن ہے کہ اور انڈر اوتھ ممبران کمیٹی انڈر اوتھ تھے کہ وہ باہر جا کے کوئی ڈیبیٹ نہیں کریں گے, ماں سوائے اپنی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے, اور وہ اپنی پارٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو اتنا چھپا کے کرنا مناسب تھا. میں گزارش کرتا ہوں, عوام سے چھپانا مناسب تھا کیا؟ میں وہی عرض کرتا ہوں کہ لیجسلیشن تو بالکل اوپن ہونی چاہیے, پارلیمان میں اوپن ڈیبیٹ کے ذریعے ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے ملک میں ایسا وتیرہ ہو کہ پارلیمان کے اندر ہونے والی ڈیبیٹ کو افتخار چودھری صاحب کی نظر پیچھے چڑھنے کا خدشہ ہو, آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کو چیلنج کر لیا گیا تھا اور 19ویں ترمیم پارلیمان کی گردن پہ انگلی رکھ کے کرائی گئی تھی. ایسی صورتحال میں پارلیمان کو انڈر ایک خاصی پریشر انہوں نے یہ ایک حکمت عملی اڈاپٹ کی تھی. یہ کوئی چوری نہیں تھی, اور اس میں ساری جماعتیں شامل تھی, اس میں کوئی ایک جماعت نہیں تھی, کسی ایک یا دو جماعتوں نے مل کے اکثریت کا فیصلہ نہیں کیا تھا.
بلکہ پاکستان کی تمام جماعتیں جو پارلیمان میں موجود تھیں ان کا جو اتفاق رائے جن باتوں پہ ہوا وہ 18ویں ترمیم کی شکل میں سامنے آئی. اور ہم نے جو 18ویں ترمیم پاس کی جب اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم آئیڈیل نہیں ہے, ابھی ہمیں اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے, ابھی اس میں اور بہت ساری بہتریاں لانے کی ضرورت ہے, لیکن جہاں تک ہم اتفاق رائے کر سکے وہاں تک ہم نے یہ کام کر لیا. خدشہ ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ اگر ہم اس کو اسی لیول پہ جی میں کہہ رہا صاحب ایک بریک لے لوں کیونکہ یہ بڑا آپ نے اٹھا دیا ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, کیونکہ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں جو الیکٹ ہو کے پارلیمان میں آ جاتی ہیں, اپوزیشن یا حکومت ہے, کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اتنی بڑی لیجسلیشن جو اتنی دور رس ہو جس کے نتائج ہوں اسے عوام سے اور میڈیا سے چھپا کے کسی مصلحت کے تحت پاس کر لیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ لیجسلیشن پہ ایک اوپن پبلک ڈیبیٹ جو ہے وہ ہو ہی نہ, اور یہ مان لیا جائے کہ سیاسی جماعتوں کی ہی بصیرت جو ہے, سیاسی جماعتیں فیصلہ کر سکتی ہیں لیکن انٹیلیجنس یا عوام اور میڈیا جو ہیں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے, چند منٹ میں اتنی بڑی لیجسلیشن پاس ہو جائے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا, یہ بنیادی ایک ٹیکنیکل سوال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک, میں سیدھا چلتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس. رانا صاحب, آپ نہ صرف پنجاب کے وزیر داخلہ رہے, آپ پنجاب کے لا منسٹر رہے, پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی جماعت اس وقت اپوزیشن کی جماعت تھی, پنجاب میں حکمران جماعت تھی جب 18ویں ترمیم کا فیصلہ ہوا 2009 میں. اس کے بعد آپ کی جماعت جو ہے وہ سینٹر میں بھی آ گئی اور پنجاب میں بھی تھی. جب آپ کی جماعت سینٹر میں تھی اس وقت بھی یہ بازگشت سنائی دیتی تھی کہ 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر, فائنینشیل ڈسٹریبیوشن میں. صوبوں کے پاس زیادہ فنڈ چلے گئے ہیں, غالباً 55% فنڈ جو ہیں وہ شاید صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں, یعنی آلموسٹ 60% کے قریب. تو اب آپ کی پارٹی کا اس وقت جب یہ ڈیبیٹ ہے تو آپ کی پارٹی کا پی ایم ایل این کی سٹینڈنگ یا پوزیشن ہے کیا 18th امینڈمنٹ کے ایشو؟ دیکھیں پیرزادہ صاحب, اس میں ابھی پارٹی میں اس بارے میں کوئی اس طرح سے کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن تو نہیں ہوئی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی یہ ایک بڑی یعنی سٹرگل تھی جس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں, اس کے علاوہ ریجنل جماعتوں کا بھی اس میں کافی عمل دخل تھا, اور صوبوں کی طرف سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک مطالبہ آ رہا تھا, اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نے جو تصور دیا تھا انڈر دی لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جناح کہ کس طرح کا جو ہے وہ ایک فیڈریشن ہوگی پاکستان کی, تو اس کا یہ تصور نہیں تھا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ پوری طرح سے بااختیار ہو, اور جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں یا صوبے ہیں ان کو کوئی اختیار نہ ہو. تو یہ ایک مسلسل اور تسلسل سے ایک مطالبہ تھا, ایک یعنی جدوجہد بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر پھر جو ہے 18ویں ترمیم جو ہے یہ ہوئی. اب 18ویں ترمیم جب ہو چکی ہے تو اب 18ویں ترمیم, اب تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اب جو صوبوں کو یا ریاستوں کو جو آزادی ملی ہے پوری دنیا میں جب بھی ملی ہے, تو پھر آزادی کا سفر جو ہے یہ ہمیشہ آگے کی طرف جاتا ہے, یہ کبھی بھی جو ہے اس کو پیچھے کی طرف جو ہے وہ گھمایا نہیں جا سکتا. اب جو صوبے ہیں, مسئلہ صرف پولیٹیکل فریڈم کا تو نہیں ہے نا, یہاں فنڈ ڈسٹریبیوشن ایشو بھی ہے, یہاں فائنینس اینڈ ٹیکسیشن کٹی کا بھی تو ڈسٹریبیوشن ایشو ہے نا, کہ سینٹر کے پاس سرمایہ رہتا ہے نہیں فنڈز نہیں, بات یہ ہے کہ جو فنڈز ہیں اگر فائنانس میں اور فنڈز میں اگر صوبے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو پھر وہ انڈیپینڈنس کس چیز کی, وہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس تو پھر بالکل وہ زیرو ہو جاتی ہے اور وہ بے معنی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اب آگے معاملہ جو 18ویں لیکن قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فنڈ ڈسٹریبیوشن کا تعلق بیسیکلی ایم ایف سی ایوارڈ سے, میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی 18ویں ترمیم جو ہے اس کا تعلق ایم ایف سی سے نہیں, دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے, این ایف سی ایوارڈ بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا غالباً یہ 2010 کی یا 11 کی بات ہے, جب صوبوں کا حصہ جو ہے وہ بڑا اور مرکز کا حصہ جو کم ہوا. مرکز کا حصہ اور کم ہونا ہے, اب آنے والے دنوں میں اسے بڑھایا نہیں جا سکتا. یہ اگر کوئی بڑھانے کی سوچ رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. مرکز کا جو ہے وہ حصہ اور کم ہونا ہے,
صوبوں کو مزید آزادی جو ہے وہ پولیٹیکل بھی نہیں تو کیا ملک اسی طرح سے چل سکتا ہے کہ مرکز میں جو آدمی بیٹھا ہے وہی جو ہے وہ جو کہے وہی ہوگا، نیچے جو ہے وہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ملک جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے ہیں؟ کیا امریکہ چل نہیں رہا؟ امریکہ جو ہے اس میں نہیں معید صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی جو 52 اسٹیٹس ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیں نا، ان کا کانسٹیٹیوشن بھی اور ان کی فائنینشیل اور پولیٹیکل آزادی بھی، تو کیا وہ امریکہ چل نہیں رہا؟ انڈیا میں کون سا جو ہے وہ فرق پڑ گیا اگر فردر صوبے بنے ہیں یا صوبوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ہم سے زیادہ، کم از کم ہم سے زیادہ جو ہے وہ اگر وہاں پہ انڈیپینڈنس ہے، وہاں پہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو کسی صوبے میں حکومت ہے اس حکومت کو جو ہے وہ مرکزی حکومت خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس طرح سے ڈیل کرے جس طرح سے ہمارے ہاں ڈیل ہوتا رہا ہے یا اب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ رانا صاحب تھوڑا سا مجھے سوال تو پوچھنا ہے، اس وقت مجھے یہ ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے کہ امریکہ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اور امریکہ کی سٹیٹس کے درمیان میں فائنینشیل ڈسٹریبیوشن کیا ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے امریکہ میں کام کرتے ہوئے کہ امریکہ میں فیڈرل ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے جو اسٹیٹ میں، لیکن ایک سوال وہی رہ گیا جو شروع کا قبرزار قاہرہ صاحب نے کہا تھا، وہ میں رانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ کمروں میں بند ہو کے آپ نے 18ویں ترمیم کر لی، اس کو پبلک ڈیبیٹ نہیں ہونے دی، امریکہ میں ایسا تو نہیں نہ ہوتا، وہاں تو کوئی بھی قانون جو کہ آئین کے ڈھانچے کو بدلنے کرے وہ اس پہ پبلک ڈیبیٹ تو ہوگی، آپ نے تو پبلک ڈیبیٹ کی ہی نہیں، آپ 2-3 جماعتیں یہ پروپیگنڈا ہے، ایک کمیٹی کے اندر آپ نے قانون بنا ڈالا پاکستان کے آئین کی شکل۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ ہمیشہ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ ہمیشہ جو یعنی آمریت کو سپورٹ کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ جمہوریت کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف اسی قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو ہے وہ ہاؤس سے باہر یعنی کمیٹی رومز میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو اسپیشل کمیٹیز بنتی ہیں اس میں گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، ہفتوں، مہینوں جو ہے وہ ڈسکشن ہو، ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ بات ہو، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ ان کی انٹرنل میٹنگز ہو، وہاں پہ ایک نقطہ، ایک جو ہے وہ فقرہ جو ہے وہ ڈسکس ہو، اور اس کے بعد جب کنسنسس ہو جائے تو پھر اس کنسنسس کو یہ کہنا کہ جی یہ تو چھپ کے ہو گیا ہے، یہ بغیر بحث کے ہو گیا ہے، بغیر کسی جو ہے وہ ڈسکشن کے ہو گیا ہے، وہ بھئی وہ ڈسکشن جو ہے وہ کیا وہ ڈسکشن نہیں ہے؟ جب کنسنسس ہو گئے ہاؤس میں چیز آتی ہے تو وہ پاس ہو جاتی ہے۔ خان صاحب کو بھی رانے دیجئے۔ نہیں موید ٹھہریے جی کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھ پر بھی یہ سوال کیا تھا، میں ٹھہر دیں ذرا، مجھے آپ نے نا ایک عجیب سی بحث چھیڑ دی ہے جناب، آپ کا تو آ گیا نا اس پہ پرسپیکٹو، اب ذرا ان کا بھی لے۔ نہیں میرا نہیں آیا، آپ کا سوال اور تھا نا، آپ ایک اور بحث کو چھیڑ کے آ گئے۔ نہیں آپ کا تو آیا تھا سر پرسپیکٹو۔ نہیں یار نہیں آیا نا میرے بھائی، نہیں آیا۔ آپ نے جو مجھ پہ سوال کیا تھا اس کا میں نے جواب دے دیا، یہ آپ نے میرے سوال کے جواب میں کہا یہ میں پوچھتا ہوں، آپ نے سوال کر دیا اور آگے رانا صاحب کے پاس چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بند کمرے میں بحث نہیں تھی، سیاسی جماعتیں ہی مینڈیٹڈ ہوتی ہیں۔ ہم نے 2008 کا الیکشن لڑا تھا اس مینیفیسٹو کی بنیاد پہ کہ ہم آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کریں گے، پارلیمان نے یہ تبدیلی کرنی ہے، پارلیمان کے اندر عوام کی نمائندہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ ساری جماعتیں جو پارلیمان میں تھیں، جو اسمبلیوں میں تھیں، وہ سارے کی ساری جو عوام کا مینڈیٹ اس کام کے لیے لے کے آئی تھی، انہوں نے یہ ترمیم کی تھی، اور میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتایا۔ لیکن میں آپ کے ذریعے چاہتا ہوں، یہ اس وقت مجھے پروگرام کے دوران ایک فون آیا تھا چائنا سے، وہاں کچھ پاکستانی بزنس مین اور اسٹوڈنٹس ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے جانے کی اجازت ہے۔ میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ان کا اگر آنے کی ان کو چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہنڈرنس نہیں ہے، تو جس طرح باقی ممالک سے پاکستانیوں کو واپس آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لایا جا رہا ہے، چائنا کے اندر پھنسے ہوئے ابھی 2 مہینے سے ہمارے یہ بھائی ہیں، ان کو بھی جلدی واپس لایا جائے۔ اور معید صاحب گزارش پھر یہ وہی آپ کی ترمیم پہ آ جاتا ہوں، ہمیں صرف یہ دیکھنے تھے آپ کہاں لکھا ہے کہ یہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہوگا، یہ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوگا، یہ سیاسی جماعتوں کا اختیار ہے، اس میں آپ نے ووٹ نہیں دینا، آپ اوپینین میں بلڈ کر سکتے ہیں
اور عوامی اوپینین سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کی صورت میں کھڑا ہوتا ہے. علی محمد خان صاحب آپ کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں جو چائنیز کی انہوں نے بات کی ہے، جو ہمارے لوگ وہاں ہیں تو وہ آج بھی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ذوالفقار بخاری اور جو معید یوسف صاحب ہیں، تو میرے خیال میں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. بہت اچھا جی. ذوالفقار بخاری صاحب سے میں ابھی مجھے فون آیا تھا، میں نے اس لیے چاہا کہ میں ان سے باقی جہاں تک ڈاکٹر پیرزادہ صاحب آپ نے یہ تو کنوے ہو گیا، 18 امینڈمنٹ کی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں. پہلی بات تو میری یہ ہے کہ ہم اپنی بات کریں اور دوسرے کی بات سنیں. کانسٹیٹیوشن از ناٹ اے ڈیڈ ڈاکیومنٹ، اٹس آلویز اے لیونگ ڈاکیومنٹ. اور ہمارے لیے مشعل راہ نہ امریکہ ہے نہ یو کے. میں سسٹم آف گورننس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اپنے ڈیموگرافک حالات ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک ایسی جگہ پہ ہم سچویٹڈ ہیں کہ ہمیں اپنے معروضی حالات کے مطابق اپنے لیے ایک بہترین نظام وضع کرنا ہے. اگر آپ پاکستان کے نظام کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ، تو میں آپ کو قائد اعظم کی ایک بات سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خود ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بھی ہیں، کہ کیا ہم نے قائد کی اس بات پہ عمل کیا؟ پھر تو اس پہ سب سے پہلے عمل کریں نا. پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تھا اور 1942 میں انہوں نے علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو اسپیچ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر، اور یہ آئی ایم کوٹنگ ہم وربٹم، کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. میں قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلہ تو اس وقت 1300 سال 1350 سال کی بات ہوتی تھی. یہ فیصلہ تو 1350 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. اس نے اس پہ سوچا، آئے اس پہ سارے عمرانی معاہدے پر یکسر نو کریں اگر یہ ڈیبیٹ کرنی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 1948 میں قائد اعظم کی جو اسپیچ تھی، جو آپ کا فائنینشیل سسٹم اس ملک میں وضع کرنا تھا، اس میں تو سودی نظام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ میں تینوں پارٹیسپینٹس کو، دونوں پارٹیسپینٹس اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ آج رات جا کے پڑھیں. آپ کے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے اس اسپیچ کو پڑھتے ہوئے، جس میں قائد فرماتے ہیں کہ ہم نے ویسٹرن اکنامک سسٹم کو تو فالو ہی نہیں کرنا. اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ تو اندھیرا ہے جس میں وہ گر چکے ہیں. ہم نے دنیا کو ایک نیا ایک بینکنگ نظام دینا ہے. اور الفاظ میں کہتے ہیں کہ آج شل واچ وتھ کیننس. سوال تو میرا ادھر ہی رہ گیا. ریسرچ آرگنائزیشن. تو اب بات یہ ہے، میں بات کیا کر رہا تھا، میں خان صاحب سوال ادھر ہی رہ گیا. کسی بھی چیز کو ہم نے، اس کا میں جواب دیں، کسی بھی چیز کو ہم نے دل سے اتنا نہیں لگا لینا کہ اس میں کسی چینج کی بات ہی ہم نہ سن سکیں. پاکستان امپورٹنٹ ہے، کوئی ترمیم وغیرہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ترمیم سے اگر پاکستان کے نظام کے چلنے میں بہتری آتی ہے تو بہترین ہے. اس میں کوئی سقم ہے تو اس کو نکالیں. لیکن وہ سقم جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ 18ویں ترمیم اچانک یعنی کہ پبلک ڈیبیٹ کے بغیر، ٹائم زیادہ لگا لیکن پبلک ڈیبیٹ کے بغیر پاس ہوا. اس 18ویں ترمیم میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو وہ بھی رات کے اندھیرے میں نہ ہو، اس پہ وہ بھی پارلیمنٹ میں پراپر ڈسکس ہو کہ کیا کمزوریاں ہیں، کیا سقم ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان، there was time when I was not born, Pakistan was East and West Pakistan. There was one unit in Pakistan. There was no concept of Khyber Pakhtunkhwa اور سندھ اور پنجاب اور بلوچستان in those days. اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ پارٹیشننگ جو ہے صوبائی جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوئی. ویسٹ ون یونٹ جو ہے وہ ٹوٹا. یہ ساری ہسٹری ہے آپ کی. دیکھیں یہاں پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے فیفڈمز بنا لیے ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط کریں، اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں کہ کیا مزید بھی چھوٹے صوبے بننے چاہیے کہ نہیں، کیونکہ یہاں ہر آدمی نے اپنی چھوٹی چھوٹی چودراہٹ بنائی ہوئی ہے. عام آدمی کی، پاکستانی کی پھر بات کریں کہ پاکستانی کی، عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو. یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس میں جو اچھی چیزیں آئی ہیں، فار ایگزامپل آپ وہاں پہ ایجوکیشن میں اچھی سپینڈنگ کر سکتے ہیں، ہیلتھ میں کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ اس قیمت پہ بھی کریں کہ آپ کے مرکز میں ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا. میں صرف 1 منٹ اور لوں گا. اب ماضی میں جائیں، جو میری لیونگ ہسٹری ہے، جب کہ میں پیچھے نہیں جاتا. آپ اگر 90s کی بات کریں گے تو اگر آپ کہیں گے 1990s میں کون تھا، میاں صاحب وزیر اعظم تھے. Who was PM in 1988؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ریجنگ یاد ہوگی. اس کے بعد جو ہے مشرف کا دور آیا جو کہ کوسائڈ ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صوبوں کو خود مختار بھی ہم رکھیں، ان کو ہم توانا بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ not at the cost of federation, because when you are talking among the community of nations تو امریکہ، ہندوستان یا ساؤتھ افریقہ پاکستان سے بات کرتا ہے، وہ کسی صوبے سے رانا ثناءاللہ صاحب، تو آپ نے کمزوریاں ٹھیک کریں. یہ جو منسٹر پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں
علی محمد خان صاحب جب کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ترمیم ہو سکتی ہے، جیسے پہلے ترمیم ہوئی ہے، ترمیم ہو سکتی ہے، ترمیم کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ رانا صاحب اگر کوئی سخن ہے، کوئی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیبیٹ ہو، پبلک ڈیبیٹ ہو، اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے کہ ترمیم ہو سکتی ہے، آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، آئین کی ہر ترمیم میں ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کا ترمیم کرنے کا جو سبجیکٹ ہے یا جو ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم شاید جو ہے وہ صوبوں کو زیادہ اس نے با اختیار کر دیا ہے، اور مرکز کو جو ہے وہ فائنینشلی اس نے اپاہج کر دیا ہے، فائنانس مرکز کے پاس کم ہے، صوبوں کے پاس زیادہ چلے گئے ہیں، مرکز کا کام جو ہے وہ چل نہیں سکتا، اور ان کے لوگ یا ان کی پالیسیز کے حامی لوگ، نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کے لوگ یہ بات کہتے، لیکن ان کے لوگ یہ بات کہتے سنے گئے ہیں کہ جی مرکز اب کیا کرے، جی مرکز نے ڈیفنس بھی دینا ہے، خرچہ دینا ہے، قرضے واپس کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، مرکز کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا جب ترمیم یہ کرنی چاہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یا ان کی جو بنیاد ہے وہ اس طرح سے ہے، جبکہ اب صورتحال یہ ہے لیکن مجھے کئی ٹاپ سول سرونٹس نے بھی یہی بتایا کہ یہ بتایا کہ سینٹر نے، وفاق نے ڈیفنس چلانا، نیوکلیئر پروگرام چلانا، سائنٹیفک پروگرام چلانا، قرضے اتارنے، دنیا سے ڈیل کرنا، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سٹینڈرڈز مینٹین کرنا، تو وفاق کرے کیسے؟ یہ سارے کام کرنے کے لیے بہت کم پیسے چاہیے۔ ابھی بھی مرکز کے پاس جو ہے وہ زیادہ پیسے ہے، زیادہ ریشو ہے، مرکز کی ریشو اور کم ہونی چاہیے، اور صوبے جو ہیں، صوبوں کو ایک ایڈمنسٹریٹولی فنکشنل اور فائنینشلی وائبل یونٹس میں تبدیل کرنا ہوگا، پھر پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا، پاکستان کی فیڈریشن پھر مضبوط ہوگی۔ آمریت قائم کرنے سے یا صوبوں کے اختیارات کو جو ہے وہ چھیننے سے یا صوبوں کے اختیارات کو اپنے جو ہے وہ کلچز میں لینے سے جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ آگے صوبوں کو بھی آپ دیکھیں، اب جو معاملات ہیں، گورننس کے معاملات جو ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، وہ اتنے کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں کہ اب تو صوبوں میں بھی کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ پشاور میں، کوئٹہ میں، لاہور میں یا کراچی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہر معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ اب تو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ ہمیں ایڈمنسٹریٹولی فنکشنل اور فائنینشلی وائبل یونٹس جو ہے وہ بنانے ہوں گے، اور اب صوبوں کے اختیارات کو اور زیادہ جو ہے وہ نیچے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ لے کے جانا ہوگا۔ یہ بات کر رہے ہیں اور اوپر لانے کی، جبکہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ادروائز چلے گا، اور 18ویں ترمیم میں ترمیم ہوگی، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ مرکز کو مضبوط بنایا جائے، بلکہ مرکز سے کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو جائیں، اور صوبوں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں۔ سر بریک لے لوں، میں بریک کے پاس آ جاتا ہوں، بریک لے لوں، بریک کے بعد میں قمر زمان کائرہ صاحب سے شروع کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین چلتا ہوں میں سیدھا قمر زمان کائرہ صاحب کی طرف۔ قمر زمان کائرہ صاحب، اب تو بات یہاں تک پہنچی نا کہ اگر حکومت اس پہ ایک پبلک ڈیبیٹ کرواتی ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہے، میڈیا پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، سول سوسائٹی میں ہے، سیمینارز ہیں، کانفرنسز ہیں، لکھا جاتا ہے اس کے اوپر، تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا نا آپ کو؟ میرا خیال نہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ آئین لیونگ ڈاکومنٹ علی محمد خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس پہ ترمیم ہوتی رہتی ہے، یہ ترمیم ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ ترمیم کی بحث، پہلی بات تو ویسے یہ ہے کہ یہ بحث ہم کر بھی ویسے عجیب رہے، کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی نہیں کر رہے 18ویں ترمیم، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ ترمیم ہو سکتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریپیل کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، یہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی، انہوں نے بھی ڈینائی کیا، صرف اسد عمر صاحب کے ایک بیان آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیولوشن تھی وہ صرف صوبوں تک جا کے رک گئی، وہ ضلعوں تک جانی چاہیے، اور بدقسمتی سے ضلعوں کا نظام اس حکومت جب سے آئی ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں، انہوں نے یہ ضلعی گورنمنٹوں کا نظام تو ویسے ختم کیا ہوا ہے، تو یہ آرگومنٹ اپنے کو خود ہی ریبٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کے پہلے آرگومنٹ کی طرف آتا ہوں، دو باتیں آپ بڑے تسلسل سے کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ این ایف سی میں جو پیسہ پورشن ود دی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ بیٹھے آئین کی ترمیم کر رہے تھے یا این ایف سی کر رہے تھے نا، ہم اس وقت اس میں بھی گورنمنٹ بھی، اپوزیشن بھی، صوبے، سارے صوبے شامل تھے، سارے صوبوں میں ہماری حکومت نہیں تھی، اس وقت بھی بیوروکریٹس تھے، اس وقت بھی باقی سارے لوگ تھے، یہ اوپن ڈیبیٹ ہو رہی تھی، میڈیا میں بھی تھی،
सारे दानिश्वर उसमें शामिल थे, इकोनॉमिस्ट शामिल थे। क्यों फैसले ऐसे हुए? इसलिए कि ये किसी एक मुजर्रद जगह पर रोक नहीं दिया गया था कि नहीं। उसका क्या जवाब है? एक मिनट सब ठहर जाइए, इस तरह नहीं था। इसका यह था कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है ये प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा। इस गवर्नमेंट ने आके, हमने 1100 अरब से लिया था, हमने 2,500 2.2 तक गए थे, हम 2.122 तक। मुस्लिम लीग ने इसको अराउंड 4 के करीब पहुंचाया था, 4 ट्रिलियन पे। मौजूदा गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम आएंगे तो इसको 8 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। अगर आप इसको 8,000 अरब का बजट बना दें, रेवेन्यू आपके बढ़ जाए, तो फिर मरकज के पास पैसे आ जाते हैं। लॉजिक वो है। आइन के अंदर बहुत सारी शिकें हैं जिन पे पूरी तरह अमल नहीं हो रहा, तो फिर सारे आइन को बदल के नया आइन बनाना है। सिर्फ ये डिबेट नहीं है। रही बात आपने डायरेक्ट इन पे इल्जाम लगा दिया हुकूमत पे, तो अली मोहम्मद खान साहब का इस पे ले ले पर्सपेक्टिव कि आपकी नालायकी की बेसिकली। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंडेटेड पार्लियामेंट है, मैंडेटेड पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। आज भी अगर डिबेट होगी तो यकीनन मीडिया में डिबेट होगी। आप मानते हैं कि ओपन पब्लिक डिबेट के जरिए हुकूमत एक डिबेट के जरिए हुकूमत एक लेजिस्लेशन की राह जो है ये तरमीम की हमवार कर सकती है। अली मोहम्मद खान साहब, ये मसला आपकी हुकूमत ने पैदा किया है, जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, आपने इकॉनमी डबो दी, वरना मामला ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज की तरफ इशारा करके फिर आगे बात ले जाता हूँ। ये तकरीबन पिछले साल की बात है, काबीना के सामने एग्रीकल्चर पे एक ब्रीफिंग दी गई। मैं उस मीटिंग में शरीक था और उसका क्रक्स मैं आपको बता दूं कि वो जो ब्रीफिंग एग्रीकल्चर पे, ज़राअत पे पाकिस्तान की काबीना को दी गई, तो उसमें ये बात सामने आई कि पाकिस्तान अभी भी प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एक ज़रई मुल्क है, जिसका आज भी तकरीबन 60% के करीब बंदा आपका एग्रीकल्चर से किसी ना किसी तरह से वो कनेक्टेड है। उसमें ये बात आई कि 2011-12 के बाद से, जब से 18वीं तरमीम आई, तो जहां उसमें कुछ अच्छी चीजें थी, उसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म भी हुआ है, और वो ये है कि एक ऐसा मुल्क जो 60% से ज्यादा एग्रो बेस्ड है, उसमें जब आपने ज़राअत जो है वो सूबों को दे दी, तो उसके बाद से जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे गए वो ये था कि जब से 18वीं तरमीम आई है, जिसमें जरदारी साहब का भी कुछ टाइम था, फिर मियां साहब का भी टाइम आया, तो किसी पॉलिटिकल हुकूमत की बात नहीं थी, सिर्फ स्पेंडिंग की बात थी कि मुल्क में 18वीं तरमीम के आने के बाद ज़राअत पे टोटल स्पेंडिंग जो है वो 50 से 60% कम हुई है स्पेंडिंग। एक ऐसा मुल्क जिसके लिए स्पाइनल कॉर्ड की हैसियत रखती है ज़राअत, वो सूबों के पास गया, लेकिन उसके जाने के बाद सूबों का और मरकज का, रियासत का मजमूई बात हो रही है, मजमूई स्पेंडिंग कम हुई। ये उसका एक फॉल आउट आया कि एक मुल्क जो 60% ज़राअत पे मबनी है, उसमें 60% के करीब स्पेंडिंग ही कम हो गई उस पे। अब इन चीजों को तो दुरुस्त किया जाना चाहिए, इसको दुरुस्त, इस पे बात होनी चाहिए कि 18वीं तरमीम में कौन कौन सी चीजें जो हैं उसमें सुकम पैदा हुए, जहां बेहतरी पैदा हुई। मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में आपने लोकल बेस्ड, वहां पे आपने पॉलिसी मेकिंग की, हेल्थ में आपने पॉलिसी मेकिंग की, आपने ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स जो है वो लोकल लेवल पे मुंतकिल किए, लेकिन वहां पे ये मसाइल भी आए। और एक और चीज भी, आपका वजीर आजम एक दारुल खिलाफे का वजीर आजम डॉक्टर साहब नहीं होता। आप प्लीज ये बात ज़हन से निकाल लें, इमरान खान ता क़यामत वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। वो सिर्फ 2 साल पहले आए हैं, 2 साल से भी कम अरसा है, और 3 साल बाद फिर किसी और ने आना है, या उन्होंने री इलेक्ट होना है, किसी और ने आना है। वज़ीर आज़म की कुर्सी रहनी है, शख्सियात बदलने हैं। आपका वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद का नहीं होता, वो पूरे मुल्क का होता है। लोगों ने वोट बेनज़ीर भुट्टो के नाम के दिए थे, लोगों ने वोट मियां नवाज शरीफ के नाम पे। आपको उम्मीद नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा इलेक्ट हो पाएंगे? मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जो वजीर आजम होता है पूरे मुल्क का होता है। आज आप अगर इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कोई लॉ मेकिंग की तरफ लेके जाते हैं, आप इस्लामाबाद से बाहर बहुत सी चीजों में लॉ मेकिंग ही नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं पार्लियामेंट सॉवरन है, आप एजुकेशन में, हेल्थ में, बहुत सी चीजों में आप जो है पॉलिसी मेकिंग, आप लॉ मेकिंग इस्लामाबाद में बैठ के कर ही नहीं सकते। कोई वज़ीर आज़म इमरान खान, नहीं ठीक है, आपका पॉइंट सही है, आपका पॉइंट सही है कि वज़ीर आज़म एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक इदारा है, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो एक इदारा है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, किसी शख्स और एक आदमी का, लिविंग ह्यूमन बीइंग का नाम नहीं है। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म 2 साल के लिए आए, अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल मतलब वो पूरा करेंगे, उम्मीद है कि 5 साल पूरा करेंगे। एक टॉप सिविल सर्वेंट रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने, सैयद मुहीबुल्लाह शाह,
शायद आप उनको जानते हो, टॉप सिविल सर्वेंट थे, सिंध से उनका ताल्लुक था, बड़े रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट है। उनका एक पीस छपा एक दिन पहले, अ केस फॉर अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें वो अपनी एक डिस्कशन ली कुआन यू के साथ, जो सिंगापुर के सीनियर मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसलिए प्रोग्रेस नहीं होती कि यहाँ 365 दिन सिर्फ सियासत होती है, जो हुकूमत में होता है उसको गिराने की साजिश होती। अब ये एक ज़ाहिर आपकी पार्टी का भी एक नैरेटिव यही है कि नवाज शरीफ साहब आए ही तो कुछ महीनों में उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई कि उनको गिराना है, और फिर किस तरह से उन्हें दाखिले दफ्तर किया गया, ये आपकी पार्टी का नैरेटिव है। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि इस माहौल में जो पाकिस्तान में जहाँ पर नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स और पॉलिटिकल प्लेयर्स मिलके एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करते हैं, यहाँ दर हकीकत अगर हमें इकोनॉमिक मटेरियल प्रोग्रेस करनी है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, अमेरिका की तरह का, तुर्की की तरह का, जहाँ एक फिक्स टेन्योर हो प्रेसिडेंट का और उसकी लेजिस्लेचर का और गवर्नमेंट का, उसको कोई फारग न कर सके 4-5 साल से पहले। क्या कहेंगे आप? देखिए मोईद पीरज़ादा साहब, आपने दोनों ही जो सब यानी आपने डिस्कशन में जो उन्वान पहले आपने डिस्कस किया है वो भी, और ये जो सब्जेक्ट आप जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल बड़े लेंथी सब्जेक्ट है, और इनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई 15-20 मिनट में या 25 मिनट में जो है वो बात की जा सकती है। अब आप देखिए, आपने जो बात की है, जिसका आपने हवाला दिया है, वो बड़े आपने बताया कि बड़े रिस्पेक्टेबल जो है वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में तो सियासत आज तक कभी आज़ाद हुई नहीं है होने के लिए। वो भाई पाकिस्तान में सियासत आज़ाद होगी तो फिर सियासत होगी ना, और फिर सियासत जो है वो जब होगी तो फिर पता चलेगा कि ये सही हो रही है या नहीं हो रही। पाकिस्तान में सियासत का और पाकिस्तान में सियासी जमातों का जो हाल है, ये इतने समझदार और आला ब्यूरोक्रेट साहब हैं जिन्होंने मजमून लिखा है, उन्हें ये पाकिस्तान में रहते हुए इन चीज़ों का मालूम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। और फिर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कम अज़ कम इन 70 सालों में कम अज़ कम 35-40 साल ऐसे हैं कि जिसमें सियासत हुई ही नहीं है, और उन 40 सालों में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा है, तो फिर पाकिस्तान को तो बहुत ऊपर होना चाहिए था। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब फौजी हुकूमत होती है तो सियासत मंजिलें जो है वो तय कर चुका होता है। ये है सैयद मुहिबुल्लाह शाह का आर्गुमेंट, ये राना साहब के वो कहते हैं कि फौज भी सियासत करती, मार्शल लॉ में भी सियासत होती है, फौज भी सियासत करती है, वो ये कह रहे हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए? सियासत नहीं होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, नहीं मोईद पीरज़ादा साहब, बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं सियासत खत्म हो जाती है, सियासत खत्म कहां होती है? और नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? सारी आप उस ब्यूरोक्रेट का जिक्र करके सुन क्या लेना, कह रहे हैं? फिर सारी दुनिया से फिर यहाँ पे अनोखी सियासत होती है ना, फिर उस अनोखी सियासत का कसूर है यहाँ पे। नहीं, मैं यानी आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में इस तरह की सियासत जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में सियासत नहीं हो रही थी? काया साहब आप बताएं, क्या जनरल ज़ियाउल हक के 11 साल में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत नहीं हो रही थी? अगर क्या जनरल मुशर्रफ के सारे टाइम पीरियड में नवाज शरीफ के खिलाफ सियासत नहीं हो रही थी? अगर वो सियासत थी तो फिर ठीक है। राना साहब ने बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। दुनिया में तो नहीं है, पाकिस्तान में है। राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं, राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत अच्छे तरीके से या आजादाना तरीके से हुई नहीं है। उस ब्यूरोक्रेट से ये पूछिएगा कि पाकिस्तान में सियासत होती है और ये सियासत पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट है, के हैं, तो आप पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? सैयद मुहिबुल्लाह शाह, मैं यार छोड़िए जो भी है, सवाल ये है आप नहीं जानते सैयद मुहिबुल्लाह शाह को? बड़े आला सर होंगे जी, छोड़िए ना जो भी है। अर्ज ये है कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े दिमाग, खाली दिमाग, हमारे वकला है, हमारे जजेस हैं, हमारे सियासतदान हैं, इतने आला पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया भर के साइंसदान, सियासतदान, वो कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी निजाम और जमहूरियत बेहतरीन तरीकाकार है। एक ब्यूरोक्रेट पता नहीं कहां से अपना ख्याल लेके आ गया, बहुत सारे लोग होते हैं, आप उसको वजन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में 70 साल से सियासत हो रही है, तो क्या होना चाहिए? ये मुल्क कैसे बना था? किसी अदालती फैसले से बना था? किसी फौजी मुहिमजोई से बना था? ये सियासत से बना था, सियासतदानों ने बनाया था, सियासी जमात ने बनाया था। सियासी जमातें चलेंगी, सियासत होगी तो मुल्क के मसाइल हल होंगे ना डॉक्टर साहब। सही, हाँ, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाइए। कारस साहब का, अली मोहम्मद खान साहब का, राना साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तेज़ो तुंद बहुत ही दिलचस्प किस्म की सियासी बहस आपने देखी, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।